اچھا ہم پہلے بھی اس ٹاپک پہ بات کر چکے ہیں یہی فیکنگ سسٹم کے بارے میں، لیکن وہ تھوڑا سا ہٹ کر تھا، سوشل میڈیا پر تھا، وہ کے والے سے تھا، انٹرنیٹ کے والے سے تھا، اور یہ تھا ایک قسم کا یہ لائیو تھا یہ لائیو ہے۔ تو یہ لائیو کیسے ہے سر؟ بہت ساری سسٹرز گھریلو ٹینشنز میں ہوتی ہیں، یا اور پرابلمز ہوتے ہیں، یا اولاد کے پرابلمز ہوتے ہیں، یا بچوں کے ڈپریشن کے پرابلمز ہوتے ہیں، یا اپنی ڈپریشن کے پرابلمز ہوتے ہیں، یا ہسبینڈ کے پرابلمز ہوتے ہیں، یا پیرنٹس کے پرابلمز ہوتے ہیں، یا برادرز کے پرابلمز ہوتے ہیں، بہت سارے فیملی میں پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو وہ چھپ کر جاتی ہیں فلاں پیر کے پاس، ان کو کوئی فلاں بندہ بتاتا ہے تو ان کے پاس جاتی ہیں، ان کو اپنا حال حویلہ بتاتی ہیں، تو وہ پوچھتا ہے گھر میں کیا چل رہا ہے، فلاں فلاں چل رہا ہے، اس طرح کی ساری سٹوری وہ بتا دیتی ہیں۔ تو وہ تو خود بخود اسے پتہ چل جاتا ہے، تو وہ تو کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے۔ اور کافی صاف ذرا اس طرح کے بندے کے پاس پریشان کن حالت میں ہی اکثر لوگ جاتے ہیں، خوش حالت میں نہیں جاتے۔ خوش لوگ اس طرح کے فراڈیوں کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ ان کو کوئی ڈپریشن ہی نہیں ہوتی، ٹینشن نہیں ہوتی، اور جو ٹینشن میں ہوتا ہے وہی جاتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے تو وہ جو فقیر ہوتا ہے، جو ٹھگ ہوتا ہے، میں تو ٹھگ ہی کہوں گا، وہ اسے دیکھ کر ہی کہہ دیتا ہے فلاں فلاں پتہ نہیں کیا، وہ ڈھن ڈھن کرتا ہے اور اسے کہہ دیتا ہے کہ آپ کے گھر میں پرابلمس چل رہی ہیں، ٹینشن چل رہی ہیں، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، یا کاروبار نہیں چل رہا، یا فلاں ہے، یا آپ کو ہر وقت بیمار رہتی ہیں۔ ان میں سے وہ بہت ساری ایسی باتیں بتاتا ہے، ان میں سے ایک آدھ سچ ہو جاتی ہے اور آپ مان لیتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں واقعی بھائی بابا ٹھیک ہے، بابے نے میں گل دسی نہیں سی تے بابا پہلے ہی پہنچ گیا، بابا منیا تو نہیں تے ہن بابے دے مگر لگ جانا۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، ان سے بچیے گا۔ اور یہ آپ سے پھر کہتے ہیں آپ فلاں فلاں دن آنا ہے، اتنے بکرے لے کر آنے ہیں، یا ہم آپ کے گھر آئیں گے، جس دن آپ کے گھر نہ ہوگا کوئی اس دن بلانا، یا بہت یا ہوں گے تو اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے ٹھگوں سے بچیے گا، اور ان ایسے لوگوں کے بارے میں اگر آپ کو معلومات ہو تو آپ رپورٹ کیجیے گا سرکاری اداروں کو، ہمیں آپ بتائیے گا، ہمارا ای میل آپ کو پتہ لگ جائے گا، تو ہمیں آپ بتا سکتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو جب پریشان بندہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب تعالیٰ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور جو حل ہے، سب سے بڑا جو حل یہی ہے، ہمیں پہلے اپنے رب تعالیٰ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ ہم اس کی راہ بھول جاتے ہیں اور لوگوں کی راہ پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کی راہ پہ، وہ لوگوں کی راہ پہ جن کو پردے کا ہی نہیں پتہ، عورت کے پردے کا نہیں پتہ، جن کو عورت سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، یا شرعی احکام کا ہی نہیں پتہ، تو آپ کا دماغ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہاں گیا ہوتا ہے کہ جو پیر ہوتا ہے وہ پردہ ہی نہیں کرواتا، آمنے سامنے بٹھا لیتا ہے، یا ہاتھ پاؤں وہ دبواتا ہے آپ سے، یا چمواتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو آپ کا دماغ کام نہیں کرتا کہ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، یا اگر یہ بندہ اگر ٹھیک ہوتا تو یہ اس طرح کی باتیں کرتا، یا یہ پردے کا اہتمام یہ اس نے کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کا مین یہی ہے کہ وہ ٹھگ ہے۔ اگر وہ صحیح ہوتا تو وہ پردے کا انتظام کرتا، پردے میں رہ کے بات کرتا، اس طرح کی وہ الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ ہمیں صحیح راہ پہ دکھائیں، ہمیں مشورے دیں کہ فلاں گھر جا کے تسبیح کریں، یا گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے گا، روزے رکھیے گا، نفلی عبادت کریں، اور صدقہ و خیرات کیجیے گا، اللہ کی راہ میں دیجیے گا۔ یہ باتیں کرنے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے بکرے ہمارے پاس لے کے آئیں، ہم دعوت کریں گے، تو آپ کا دماغ میں کہتا ہوں پتہ نہیں کہاں گیا ہوتا ہے، اور آپ ان کی یہ باتیں مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹینشن میں اکثر مان لیتے ہیں، لیکن آپ کو ہم اس لیے یہ دے رہے ہیں معلومات کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارا اسلام بھی ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے اینڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ ریپنگ تک کام چلا جاتا ہے کہ ایسے گھر کی وہ ڈیٹیل دے چکی ہوتی ہیں عورتیں ایسے ٹھگوں کو، کہ ان کو رات کو بھی اگر وہ پیر بلائے نا تو ان کو پھر وہ جانا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی ایسی باتیں ان کے پاس چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پاگل پن میں، ٹینشن میں ایسی باتیں بھی بتا دیتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں اپنی اس طرح کے گھر کے حالات بتانے ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ آج کل نیٹ پر بھی بہت چل رہا ہے کہ کالز پر بہت
انٹرنیٹ پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ بہت سے ایسے پیر حضرات بنے ہوئے ہیں کافی کالے جادو والے. کالے جادو آپ تو ماشاء اللہ علم والے ہو، کالا جادو تو اس کی جو سزا ہے وہ آپ جانتے ہو، بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہیں جو کہ علمی نور کا وہ کرتے ہیں لیکن ہوتے فیک ہیں، اور آپ کے گھر کی ڈیٹیل پتہ کر لیتے ہیں، سب پکچرز مانگتے ہیں آپ سے کہ مجھے پکچر سینڈ کیجیے گا، میں اس پہ عمل کروں گا، ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو خدارہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس چیز سے بچیے گا. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے، آپ کے پاؤں پڑ کے ریکویسٹ کروں گا بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ ایسے لوگوں جو آپ جانتے ہو ان کو بھی بتائیں، یا آپ اگر اس طرح کے مسئلے میں ہیں تو آپ کو بھی یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے لوگوں سے بچیے گا، اپنی ڈیٹیل پرسنل مت دیجیے گا ورنہ بہت برا ہوتا ہے اور اینڈ بھی بہت برا ہوتا ہے. پھر بعد میں یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ایسا بندہ ہے، یا اس نے جس نے بھیجا ہے ہمیں اس نے نہیں بتایا ہمیں کہ ایسا تھا، یہ دونوں یعنی کہ مطلب رلے ہوئے تھے، یہ یا وہ. تو بہت ساری ایسے پھر ہم وجوہات آگے پیش کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ تھا. تو میری بس یہی ریکویسٹ ہے، اس پر اگر بات کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی، بس یہی شارٹلی کہہ کر میری ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیے گا. ٹھیک ہے، اور انٹرنیٹ پر آج کل یوٹیوب پر وغیرہ پر بہت سارے ایسے حضرات بھی ہیں جو کہ ٹھیک بھی ہیں، مخلص بھی ہیں. ہم ان کی تحقیق کریں. ٹھیک ہے، ان کے محلے کے بارے میں، ان کے گاؤں کے بارے میں، ان کے فیملی کا بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ، جیسے آج کل بہت سارے مشہور علماء کرام ہیں، ان کا ہم سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، ان سے بہت سارے لوگ رابطے میں بھی ان سے مشورے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں سے ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہیے جس کا ہمیں پچھلا فیملی گراؤنڈ پتہ ہو، جس کو پوری دنیا مانتی ہو. ٹھیک ہے، اور ایسے لوگوں سے ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں ایسے فیک لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں اپنے رب تعالیٰ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، اسی سے ہیلپ مانگنی چاہیے. ہم اللہ کی راہ بھول جاتے ہیں اور اپنی راہ بنا لیتے ہیں، اپنا ہی راستہ بنا لیتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کا اینڈ جو ہوتا ہے برا ہی ہوتا ہے اور ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس پیغام کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے بھی اس طرح کے اگر مسئلے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ان سے نکل سکیں. اللہ حافظ.